کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اور اگر آپ کے پرانے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کا حساب کیسے ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی تعریف، اس کی روحانی اہمیت اور چھوٹ گئے روزوں کو پورا کرنے کا صحیح طریقہ۔ نور اسلام چینل کو فالو کریں تاکہ آپ ایسی دینی معلومات سے جڑے رہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر کا ڈر یعنی خوف خدا اور صبر مضبوط کرتا ہے۔ بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتے ہیں تو اسے اگلے رمضان سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، جو ٹھیک نہ ہو سکے، تو اسے فدیہ دینا ہوتا ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک غریب یا ضرورت مند کو 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلانا یا اس کی رقم یعنی اماؤنٹ دینا۔ رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا کر لیں۔ ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر نے صاف منع کیا ہو اور ٹھیک ہونے کی چانس کم ہو، وہاں بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ کیا آپ کے سالوں پرانے روزے چھوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ پریشان ہیں کہ ان کی نیت کیسے کریں اور انہیں کیسے پورا کریں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ راستہ بند نہیں کرتا بلکہ توبہ اور قضا کی اجازت دیتا ہے۔ قضا روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں۔ اپنے ذمے واجب یعنی فرض چھٹے ہوئے روزوں میں سے سب سے پہلے یا سب سے قدیم روزے کی قضا ادا کرنے کی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مشہور حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حوالہ بخاری اور مسلم، یعنی یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب خود اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک یعنی مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حوالہ بخاری، یعنی یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بتایا ہے کہ اصل روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ جسم کے ہر حصے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھ برا دیکھنے سے پرہیز کرے، کان بری باتیں سننے سے بچے اور زبان سے کسی کی غیبت یعنی برائی نہ ہو، تو اصل میں یہی روزے کی روح ہے۔ اکثر خواتین کو اس بات میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ شوال کے 6 روزے پہلے رکھے یا رمضان کے چھوٹے ہوئے یعنی قضا روزے پہلے پورا کرے۔
پہلے فرض روزہ رکھے اس کے بعد نفل، کیونکہ شوال کے روزے نفل ہے اور فرض کا حق پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شوال کے روزے نہ رکھے، رکھنا چاہیے، مگر فرض کے بعد۔ اور شوال کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل ہونا چاہیے۔ ایک ہی روزے میں فرض یعنی قضا اور نفل دونوں کی نیت نہیں کر سکتی، دونوں الگ الگ رکھنے ہوں گے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پر دونوں روزے الگ الگ رکھنے چاہیے اور دونوں کی نیت الگ الگ ہوتی ہے۔ نیت کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کمنٹ کیجیے گا۔ تو اس رمضان صرف بھوکے پیاسے مت رہیے، بلکہ اپنے کردار کو بھی پاکیزہ بنائیے۔ امید ہے آپ کو یہ میسج پسند آیا ہوگا۔ اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی معلومات حاصل ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیں۔